قرآن کریم میں رب کریم نے فرمایا یا ایھا المزمل، پھر فرمایا یا ایھا المدثر، پھر فرمایا یا ایھا الرسول. سن رہے ہو؟ تیرے میرے رب نے فرمایا یا ایھا المدثر، نبی رضائی اوپر رکھتا ہے، لحاف اوپر رکھتا ہے، تو اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایھا المدثر، چادر اوپر جسم کے اوپر رکھی ہوئی ہے. اللہ کریم نے محبت سے فرمایا یا ایھا المزمل. کیا جی؟ ابو لہب نے کہا تبا لک یا محمد. میرے رب نے اس انداز میں کبھی بھی قرآن میں یا محمد نہیں کہا. یا محمد اگر کہا تو مجھے کھڑے ہو کر بتاؤ، اٹھ کے بتاؤ. میں نے قرآن کریم میں پڑھا 26ویں پارے میں اللہ کریم فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ. تو نے اذان سنی، میں نے بھی اذان سنی. ہم اذان روزانہ سنتے ہیں، دیتے ہیں اشہد ان. آگے آپ خود پڑھیں، شاباش شاباش. اشہد ان، میرے محبوب نے جب مکہ والوں کو دعوت دی لا الہ، کیا دی؟ لا الہ الا اللہ. ابو لہب نے پتھر اٹھا کر مارا، میرے اور آپ کے نبی کی پیشانی پہ لگا، خون کا فوارہ نکلا. یہ پہلی دعوت ہے. یہ کیا ہے؟ پہلی دعوت ہے. 40 سال تک تیرے میرے محبوب کے قدموں کے نیچے پھول بچھاتے رہے، صادق الامین کہتے رہے، قربان جاؤں بھی کہتے رہے، صدقے یا رسول اللہ بھی کہتے رہے، بڑی عزت کرتے رہے، بڑا احترام کرتے رہے. لیکن جو ہی تیرے میرے پیغمبر نے یہ دعوت دی، کون سی دعوت؟ زور سے بولو، لا الہ لا الہ لا الہ. علامہ اقبال بھی اس کو بیان کرتے ہیں. یہ نغمہ کیا جی؟ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند. یہ نغمہ کسی نے اپنے ذوق میں یہ کہا، یہ کلمہ کیا جی؟ یہ کلمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند. کون سا؟ لا الہ. گرمی ہے تب کہو نا لا الہ الا اللہ. سردی ہے تو بازار میں ہے تو بستر پر ہے تو ہزاروں میں ہے تو ایک میں ہے تو ہر جہاں ہر سو ہر طرف ہر سمت. یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند. موسم بہار ہو تب لا الہ، خزاں پت جھڑ کا موسم ہو تب بھی لا الہ. بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. یہ فکر اقبال ہے. یہ کیا ہے؟ کیا ہے بھائی؟ فکر اقبال. ابو لہب نے تیرے میرے نبی پر پتھر مارا اور کہنے لگا تبا لک یا محمد الہٰذا. آپ کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. الہٰذا جماعتنا، آپ نے ہمیں اسی لیے یہاں جمع کیا، یہاں بلایا. رب العالمین نے ایک مقام پر فرمایا جب تبا لک یا محمد، ابو لہب سگا چچا پتھر مارتا تو کہتا ہے. ایک موقع پر رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب اس جملے کا اور اس پتھر کا جواب آپ نے نہیں دینا ہے، میں خود اللہ اس کا جواب دوں گا. میں اس لیے کہ میری توحید، میری الوہیت، میری وحدانیت کی خاطر آپ نے پتھر کھایا، لہذا قیامت تک میری تیری امت یہ پڑھتی رہے گی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. پھر فرمایا سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ
حمالۃ الحطب فی جیدہا، مانا آتا ہے فی جیدہا حبل، گلے میں رسی پھنسا کے رب نے تڑپا تڑپا کے ابو لہب اور اس کی اہلیہ کو کیا کر دیا؟ مار دیا. یہاں تک سیصلا نارن، ہے نبی کا چچا، ہے نبی کا چچا، سگا چچا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے سیصلا نارن، ان قریب ملا دیا جائے گا آگ میں. کون سی آگ؟ ذات لہب. ذات لہب، چھوٹے چھوٹے بچوں کو سورت لہب آتی ہے. ذات لہب، چنگاریوں والی، شولوں والی، دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک آگ. سب کہو استغفر اللہ. وامراتہ، اکیلے نہیں جائے گا میرے نبی کی پیشانی پر پتھر مارنے والا چچا. امیر معاویہ مسجد میں آنے والوں، یہ مسئلہ الہ ہے. یہ کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ اللہ کی قسم باوضو ممبر رسول پر سارے نبیوں نے اسی پر محنت کی ہے. کس پر؟ سارا قرآن پڑھ لو، جو آیتیں میں نے پڑھی 20ویں پارے سے، رب العالمین نے فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ. رب کون ہے؟ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ، تیرا رب وہ ہے جس نے کائنات کو بنایا. جس نے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، جو اس نے چاہا بنا دیا، جو اس نے چاہا. بولو کیا کر دیا؟ اور تجھے اور مجھے بنایا. غور کر میری طرف دیکھ، نقشہ کشی کرتا ہوں. وَصَوَّرَكُمْ، کیا جی؟ ادھر دیکھو، ادھر لفظ پڑھو قرآن کے. وَصَوَّرَكُمْ، تمہاری صورتیں ہم نے بنائی. کس نے بنائی؟ کس نے بنائی؟ پھر فرمایا فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، مجھ جیسا حسین صورت بنانے والا کوئی ہے؟ کس نے صورتیں بنائی؟ کس نے؟ یہ عینین کس نے بنائی؟ زور سے بولو. یہ اذنین کس نے بنائے؟ یہ خدین کس نے بنائے؟ یہ شفتین کس نے بنائے؟ یہ راس کس نے بنایا؟ سارا کچھ. وَصَوَّرَكُمْ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، کتنی پیاری تمہاری صورتیں بنائی. کتنی؟ رب کریم نے فرمایا میرے محبوب آپ نے پتھر کھایا، لیکن بدلہ میں خود لوں گا. تیرے میرے نبی مہربان نے، رحمت دو جہان نے، رحمت للعالمین نے بدلہ نہ لیا. رب نے فرمایا تیرے دشمنوں سے نباہ میں خود کروں گا. تیرا کام کیا ہے میرے پیغمبر؟ بلغ ما انزل، بلغ ما انزل، بلغ، پڑھو قرآن پڑھو. بلغ، تبلیغ کرو، تبلیغ کرو، بلغ، تبلیغ کرو. ما انزل الیک من ربک، جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے اس کی کیا کریں؟ ابو لہب نے پتھر مارا میرے اور آپ کے نبی کا. فاران کی چوٹی پر چہرہ مبارک کیا ہوا؟ زخمی ہوا. مسئلہ کیا تھا؟ سارا مجمع بولے، پہلے آنے والے بھی بولے، بعد میں آنے والے بھی بولے. مسئلہ الہ تھا. مسئلہ یہ جو تو کلمے کے اندر پڑھتا ہے، لا زمین پوری کے اوپر قبر کی شکل میں، مردے کی شکل میں، انسان کی شکل میں، جن کی شکل میں، پیغمبر کی شکل میں، نبی کی شکل میں. کیا عرض کر رہا تھا؟ جی ہاں، الہ. ماشاءاللہ. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. میرے پیغمبر آپ فرما دیں مکہ والوں کو، بتا دیں کہ کائنات کا خالق کون؟ یخلق، پیدا کرنے والا کون؟
انسانوں جنوں کو پیدا کرنے والا کون ہے بھائی؟ کون ہے؟ کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کرنے والا کون؟ وقت ہوتا تو میں اس کی تخلیق کو بیان کرتا، اشارتاً وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، جو اس نے چاہا بنا دیا، جو اس نے چاہا بنا دیا۔ کیا کیا بنایا؟ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَالْخَيْلَ، اس نے گھوڑے بنائے۔ کیا بنائے؟ آپ نے بنائے؟ میں نے بنائے؟ کس نے بنائے؟ غور سے کہو۔ والخیل والبغال، 14واں پارہ، والبغال، خچریں بنائیں۔ بغال عربی میں کہتے ہیں خچر کو، خیل کہتے ہیں گھوڑے کو، حصان بھی گھوڑے کو کہا جاتا ہے، مختلف نام ہے۔ والخیل والبغال والحمیر، اور گدھے کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ کیوں میرے اللہ بنایا؟ یہ پوچھتا ہے یہ مجمع۔ رب فرماتے ہیں تجھے پتہ نہیں ہے، تو غور نہیں کرتا اور معبودوں کو تلاش کرتا ہے اور وہ کو الہ بنا رکھا ہے، کبھی کس کو مشکل کشا، کبھی کس کو حاجت روا، کبھی کس کو مختار کل بناتا ہے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، ان پر تو سواری کرتا ہے، مال لاتا ہے۔ یہ بنانے والا کون ہے؟ اس لیے فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، تیرا ہی رب بنانے والا جو چاہتا بنا دیتا ہے۔ بنانے والا کون بھائی؟ رب نے میرے محبوب سے اپنی توحید کا اعلان کروایا، رب نے میرے محبوب سے دعوت توحید کا، اس کا یہ جو رائیونڈ کا اجتماع ہے یہ اسی کا لب لباب ہے، اسی کے ذیل میں آتا ہے، اسی کے ذیل میں آتا ہے۔ تبلیغ کرنا تیرے میرے ذمے ہے، اور تبلیغ میں سب سے پہلے پہلا نمبر۔ ہمارے تبلیغی تو خیر 3 دن والے ہوتے ہیں، وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں 40 دن 4 مہینے، پھر بھی سیکھا نہیں جاتا۔ آسان کام نہیں ہے، مشکل کام ہے، زندگی لگ جاتی ہے۔ تو تبلیغ، یا ایھا الرسول بلغ، تبلیغ کرو۔ کیا کرو؟ تو یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ میرے محبوب نے مکہ والوں کے سامنے دعوت رکھی، کیا جی؟ لا الہ۔ تو کیا ہوا؟ پتھر کیا کھائے جی؟ آج ہم تبلیغ کرتے تو برہیاں کھاتے ہیں۔ کیا کیا کھا رہے ہیں ہم؟ وہ کہاں مکہ کا مبلغ، وہ مبلغ انسانیت ہے، وہ مبلغ کائنات ہے۔ کہ تو صلی اللہ علیہ وہ مبلغ کائنات ہے۔ تبلیغ فرمائی، پہلا پتھر سگے چاچے نے مارا، اس کا انجام تبت یدا میں آ گیا، اور پھر آوازیں لگنے لگی۔ جو تعریفیں کر رہے تھے وہ کہنے لگے کاہن، استغفر اللہ، کیا جی؟ کاہن۔ مکہ والے پھر کہنے لگے ساحر، پھر کہنے لگے کذاب۔ کہو استغفر اللہ۔ یہ قرآن میں سارے لفظ آئے، قرآن میں یہ سارے مختلف آیات میں یہ لفظ آئے۔ اب مسئلہ بیان کیا لا الہ، کیونکہ مکہ والوں کے اندر شرک تھا۔ کیا تھا؟ کیا تھا؟ اور شرک کرتے ہوئے بھی وہ نماز بھی پڑھتے تھے۔ ذرا خیال کرنا، آپ سے بھی مخاطب ہو، نماز پڑھتے ہیں، بیت اللہ کا طواف، بولو بولو بولو، حاجیوں کو ستو پلاتے ہیں، اچھا کام ہے ستو پلانا۔ راستے میں بیٹھتے تھے مکہ کے مشرک کہ حاجی جب آئیں، عمرہ کرنے والے جب آئیں تو ان کو ستو پلایا جائے۔ بڑا پیارا عمل ہے۔ بیت اللہ کو بنایا مشرکین مکہ نے۔ یہ اعمال ہے نا، کیا ہے؟ ذرا خیال رکھنا، اپنا بھی خیال رکھنا کہ کہیں یہ سارے اعمال منہ پر نہ مار دیے جائیں۔ کیا کرنے سے؟ بولو 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 بولو، ماشاءاللہ بولو، سارے بولو۔ کیا کرنے سے؟